بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائی اور دوستو، اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت کاملہ سے کائنات کی ایک ایک چیز کو، ایک ایک ذرے کو وجود بخشا، اور ہر چیز کو بنانے کے بعد اللہ نے اس کے اوپر پورا اپنا قبضہ اور کنٹرول باقی رکھا۔ یعنی کوئی بھی چیز اللہ سے آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہے، کوئی بھی چیز اللہ کے قبضے سے باہر نہیں ہے، ہر چیز پر اللہ کا قبضہ ہے، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو یا بڑی سے بڑی چیز ہو۔ اب اس کے اندر اللہ نے انسانوں کا نظام اپنی قدرت سے چالو فرمایا، اور اس کا مقصد بھی بتا دیا کہ میں انسانوں کو دنیا میں کیوں بھیج رہا ہوں، اور انسانوں کے لیے اللہ نے زندگی گزارنے کا ایک خوبصورت راستہ اور طریقہ عطا فرمایا، جس کو قرآن کی شکل میں وحی کے ذریعے آخر الجماع، نبی آخر الجماع حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اور یہ جو قرآن کی شکل میں دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا گیا، اسی پر آنے والے قیامت تک کے جتنے بھی انسان ہیں، اس میں مرد بھی ہے، عورتیں بھی ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ان پڑھ ہے، شہری ہے، دیہاتی ہے، سب کی کامیابی کو اللہ نے جو موقوف کیا وہ اس دین کے اوپر کیا کہ جو اس دین کو زندگی میں لے آئے گا ہم اسے دنیا آخرت میں کامیاب کریں گے، اور جو اپنی زندگی کو اس دین سے دور رکھے گا، اپنی زندگی میں دین کو جگہ نہیں دے گا، تو پھر اللہ نے دوسرا جو ہے اینڈ ریزلٹ بھی بتایا کہ ہم اس کی دنیا آخرت دونوں زندگی میں اس کو ناکام کریں گے۔ تو یہ ایک بنیادی چیز ہے جس کا ہم ہزاروں مرتبہ تذکرہ کر چکے ہیں، سن چکے ہیں، سنا چکے ہیں۔ تو بات اصل میں آج یہ کرنی ہے کہ کچھ ساتھی کا سوال یہ ہے کہ قرآن ہم ڈائریکٹ پڑھنے سے یعنی ہم گمراہ ہو جاتے ہیں، ہم سیدھا قرآن سے استفادہ نہیں کر سکتے، قرآن ہمارے لیے سیدھا جو ہے بینیفیشیل نہیں بن سکتا۔ تو اس لحاظ سے آج کا مضمون جو ہے ہم اس پر کچھ گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ مختصراً اس کو جو ہے سمیٹنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، جامع حدیث ہے، کہ مجھے مختصر بات کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ مختصر بات کرنا ہی بہتر ہے۔ تو یہ بھی ہمیں ایک دعوت کے اصول میں اس چیز کو بھی ہمیں لانا چاہیے کہ ہماری بات مختصر ہونی چاہیے، لمبی چوڑی بات نہیں کہ سننے والے کو مطلب وہ کنفیوژن کا شکار ہو کے رہ جائے کہ کیا چیز مجھے اس میں سے لینی ہے اور کیا چیز چھوڑنی ہے، تو اس لیے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو بات ہماری مختصر ہونی چاہیے، اور قرآن کے اندر بھی اللہ نے یہی اسلوب اور طریقہ استعمال کیا ہے۔ قرآن جو ہے نا، یہ اس کے اندر اصول اللہ نے بیان کی، جامع کلام ہے، اس کے اندر جو ہے نیٹی گریٹیز کو اللہ نے بیان نہیں کیا، سیدھی بات بیان کی ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بھی یہ عظیم صفت تھی کہ آپ بھی جامع کلام کے حامل تھے، یعنی آپ جو بات کرتے تھے وہ مختصر ہوا کرتی تھی، اور اس کے اندر جو ہے کئی معنی مطلب چھپے ہوئے ہوتے تھے۔ تو یہ چیز ہمیں بھی اپنی زندگی میں لانی چاہیے کہ ہم بھی جو ہے مختصر بات کریں۔ اچھا، اب قرآن کے بارے میں جو بات ہے کہ بھئی دیکھو، اصل میں قرآن ہی ہدایت کا مطلب ایک ذریعہ اور ایک سورس ہے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے۔ تو سیدھی بات ہے کہ قرآن کی طرف ہی مجھے آپ کو متوجہ ہونا پڑے گا، اور پہلے دن سے بلکہ اللہ نے خود قرآن کے اندر اسی کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا۔ اور جیسے میں نے اس سے پہلے بھی وہ آیت بتائی تھی، اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ بتا چکا ہوں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یعنی قرآن کا جو پرائمری مقصد ہے، قرآن کا جو بنیادی مقصد ہے وہ کیا ہے؟ نصیحت حاصل کرنا، یعنی اس سے اپنی زندگی میں ایک چینج لانے کے لیے اور سدھار لانے کے لیے، اپنی زندگی میں بدلاؤ لانے کے لیے انسان کو قرآن سے سیدھا استفادہ کرنا پڑے گا، اس کے بغیر جو ہے اس کی بات نہیں بنے گی، کیونکہ یہ چیز اللہ فرما رہے ہیں۔ تو ہمیں جو بات یعنی جو کہانی کروائی گئی ہے ہمیں وہ یہ ہے، ایک اتنی بڑی ناانصافی قرآن کے ساتھ کی گئی ہے، اور خاص کر کے ہمارے سب کانٹیننٹ میں، بر صغیر میں، ہم تو ویسے بھی عظمی لوگ ہیں نا، عربی تو ہے نہیں، عربی تو ہم جانتے نہیں ہیں، تو قرآن کے پڑھنے کے بارے میں ہمیں یہ چیز بتائی گئی کہ آپ تلاوت کرتے رہے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ بالکل میں سچ بات بتا رہا ہوں، یہی ہو رہا ہے نا، تلاوت کرتے رہے آپ کو ثواب، اس سے بالکل میں یعنی کہ انکار نہیں کرتا کہ تلاوت کے اوپر انسان کو بہت بڑا ثواب ملتا ہے، لیکن کہ قرآن کا بنیادی مقصد یہی تھا تلاوت کروانا؟ قرآن کا پرائمری مقصد جو ہے، اللہ جو قرآن میں بار بار اس چیز کو بتا رہے کہ یہ قرآن کیوں نازل کیا گیا ہے، تو اس میں تو کہیں نہیں بتایا کہ آپ اس کو تلاوت کرتے رہے ہم آپ کو اجر و ثواب دیتے رہیں گے۔ قرآن کا بنیادی مقصد ہدایت پانا ہے، قرآن کا بنیادی مقصد جو ہے صحیح راہ کی طرف اپنے آپ کو لانا ہے، قرآن کا بنیادی مقصد نصیحت حاصل کرنا ہے، اسی کے ذریعے خود بھی نصیحت حاصل کرنا اور اسی کے بیس پر دوسروں کو نصیحت کرنا، یہی قرآن ہم سے چاہ رہا ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ بھائی آپ جو ہے سیدھا قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، سیدھا قرآن کو مطلب ترجمے کے ساتھ، ٹرانسلیشن کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، اس سے آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، اس چیز کو میں ذرا آج کلیئر کر دوں کہ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ ہر انسان ایک لیول تک قرآن کے ذریعے استفادہ کر سکتا ہے۔ قرآن کے اندر کیا چیز ہے؟ ایک تو اللہ کے احکامات ہے،
اور باقی جو پورا حصہ ہے وہ تو نصیحت کے لیے ہے، جس میں اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہے، اپنی قدرت، اللہ نے کیسے زمینوں کو آسمانوں کو بنایا، کیسے دنیا کا نظام اللہ چلاتا ہے، کیسے اللہ عزت دیتا ہے، ذلیل کرتا ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، اپنی پہچان اللہ نے کروائی، اپنا تعارف کروایا قرآن کے اندر۔ تو یہ ایک عام بندہ اگر پڑھے گا قرآن کے اندر قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اگر یہ اللہ کے بارے میں یہ چیزیں، یہ صفات انسان قرآن کے اندر پڑھے گا تو اس کو سیدھی نصیحت حاصل ہوگی، اللہ کی ذات و صفات کا یقین اس کے دل میں بیٹھے گا کہ اللہ کی ذات کیا ہے اور اس کی قدرت کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے۔ تو یہ تو بنیادی مقصد اس کو نصیحت کا حاصل ہو رہا ہے۔ دوسرا حصہ قرآن کے اندر کیا ہے کہ قرآن نے پچھلی قوموں کے واقعات سنائے ہیں، ماضی کے جو قومیں گزر گئی، اس میں انبیاء کے بھی واقعات ہے اور ان کی قوموں کے واقعات ہے، تو ماننے والے بھی ہیں، نہ ماننے والے بھی ہیں، فرما برداروں کے بھی واقعات ہیں، نافرمان کے بھی واقعات ہیں، تو ان کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، تو یہ تو نصیحت بنے گی عام لوگوں کے لیے۔ تیسری چیز اللہ نے یہ بتائی اس کے اندر کہ آخرت، جو آنے والی زندگی ہے، جو عالم غیب ہے، جس تک ابھی ہم پہنچے نہیں ہیں، تو اس زندگی میں کیا ہونے والا ہے، قبر کیا چیز ہے، پھر میدان محشر کیا چیز ہے، اور جو ہے جنت اور جہنم کیا چیز ہے، ایک ایک چیز کو اللہ نے کھول کے بتایا۔ تو یہ تینوں معاملوں کے اندر انسان کو نصیحت ہی حاصل ہو رہی ہے۔ باقی جو بات رہی احکامات ہی، تو انسان اس کے ذریعے احکامات اللہ کے سمجھ سکے گا۔ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہے جہاں تک عام بندوں کی رسائی نہیں ہو سکتی، ایک عام انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی، اس تک پہنچنے کے لیے پھر ایک علوم کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ علوم کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ عام بندے کے لیے نہیں ہے۔ عام بندہ تو سیدھا اس کے ذریعے نصیحت ہی حاصل کرے کہ مجھے زندگی کیسے جینا ہے۔ تو میں چند جو ہے آیات یہاں پر پیش کر دوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ ہمارے ذریعے ہم سے قرآن کے ذریعے کیا چاہ رہا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یعنی رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے۔ رمضان کے مہینے کی پہچان کروائی کہ رمضان کا مہینہ کیا ہے، جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور یہ قرآن کیا ہے، یہ قرآن ایسا ہے کہ جو لوگوں کو سراسر ہدایت کی طرف بلاتا ہے، یعنی سراسر لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ وبینات من الہدی والفرقان، اور ہدایت اور باطل کے درمیان ایک روشن دلیل ہے، ہدایت روشن دلیل، یعنی قرآن کے ذریعے جو شخص نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، یعنی کھلا فرق کرنے والی یہ کتاب ہے۔ تو یہ ایک جگہ پر اللہ نے یعنی اس طرف دعوت دی ہے گویا کہ آپ جو ہے قرآن کے ذریعے سے اپنی زندگی کو آپ قرآن کے ذریعے اپنی زندگی کو بدلیں اور اس سے جو ہے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راستہ دکھاتی ہے، یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ قرآن کون سا راستہ دکھاتا ہے؟ جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ راستے تو ہے نہیں، ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ کون دکھاتا ہے؟ قرآن دکھاتا ہے۔ اور جو لوگ اس پر ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں انہیں خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ یعنی بنیاد اللہ شروعات کر رہے ہیں قرآن کے ذریعے سے۔ تو اس کے ذریعے بھائی دوستو بزرگوں، ہمیں بھی جو ہے اپنی زندگی میں نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن سے جڑنا ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ہم وہ قرآن نازل کر رہے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت کا سامان ہے، البتہ ظالموں کے حصے میں اس سے نقصان کے سوا کسی اور چیز کا اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اللہ نے ایک جگہ پر فرمایا کہ یہ بڑی زبردست آیت ہے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے کہاں جا رہا ہے کہ نبی آپ کہہ دیجئے، پھر آگے کی یہ آیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھ پر یہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے میں لوگوں کو اللہ کا در سناؤں اور جن تک یہ کتاب پہنچے، جن تک یہ پہنچے۔ تو میرے بھائیو، یہ چند آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس سے ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کی طرف متوجہ ہوں اور اس کے ذریعے جو ہے اپنی زندگی کو بدلیں۔ اس کے ذیل میں پھر احادیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں آپ نے جو باتیں اپنی زبان سے بیان فرمائی وہ بھی سارا کا سارا دین ہے، کیونکہ اللہ نے اس کی گارنٹی قرآن کے اندر دی ہے کہ ما ضل صاحبکم وما غوی، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی دین ہی ہے۔ تو قرآن اور احادیث کا یہ مجموعہ ہے کہ اس کے ذریعے انسان جو ہے اس کی طرف جتنا متوجہ ہوگا اور جتنا اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا اور جتنا اس کے ذریعے چیزیں لے کر اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی کوشش کرے گا، اتنی اس کی زندگی جو ہے دین والی بنے گی اور اتنی جو ہے اس کی زندگی دین کے اعتبار سے خوبصورت بنے گی۔ ورنہ تو پھر وہی باتیں چل رہی ہے جو چل رہی ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن سیدھا ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تو بولو کتنی بڑی بات ہے یہ، یعنی دوسری کتابیں، یہ جو کتابیں پڑھی ہیں یہ تو ہم سیدھی سمجھ سکتے ہیں جو لوگوں نے لکھی ہوئی ہے،
تو مطلب انسان کے سمجھنے کا جو معیار ہے وہ اللہ سے زیادہ نعوذ باللہ لوگوں نے سمجھ لیا ہے، لکھنے والوں نے سمجھ لیا ہے کہ ہم جو لکھ رہے ہیں وہ تو آپ سمجھ پائیں گے، قرآن آپ نہیں سمجھ پائیں گے۔ اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ ترغیب دلا رہا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو میرے بھائیوں، یہ بات ماشاءاللہ پچھلے کافی وقت سے چل رہی ہے، اور اللہ کے فضل سے اس کا بڑا نفع بھی ہو رہا ہے۔ کافی نوجوانوں نے جو ہے قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر میں اس بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ میں یہ نہیں چاہ رہا ہوں کہ آپ تلاوت کرنا بند کر دیں، روزانہ تلاوت پابندی سے کرتے رہے، کم سے کم ایک پارہ روزانہ پڑھے، بہت اچھی بات ہے، لیکن ساتھ ساتھ کم سے کم ایک صفحہ کی تلاوت یا پورا ایک پیج لے لیجیے، یعنی اس طرف کا صفحہ بھی اس طرف کا صفحہ بھی، تو اتنا وقت تو ہم کم سے کم نکال سکتے ہیں۔ روزانہ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، ایک پیج کم سے کم ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہم شروع کریں تو اس سے زندگی میں بہت بڑا انقلاب آئے گا، اور آ رہا ہے الحمدللہ۔ ایک ساتھی مجھے بتا رہے تھے، ایک نوجوان ہے، کہ میں الحمدللہ روزانہ فجر کے بعد کا میں نے معمول بنایا ہے کہ میں جو ہے سورہ یاسین شریف فجر میں پڑھتا ہوں۔ اس کے بعد جو ہے مطلب میں نے موبائل میں جو اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے انگلش ٹرانسلیشن، تو میں روزانہ کم سے کم ایک پیج جو ہے قرآن کی مطلب ٹرانسلیشن کے ساتھ میں اس کو پڑھتا ہوں، تو مجھے خود محسوس ہو رہا ہے کہ میری زندگی میں مطلب اس سے بڑا نفع ہو رہا ہے۔ تو ہوگا نا، یہ تو سیدھی بات ہے، اللہ کے کلام کا نور اور ہے، اور اللہ کے کلام کا اثر الگ ہے، اللہ کے رسول کے کلام کا اثر ہے، اور میرے آپ کے بعد والوں کے کلام کا اثر الگ ہے، ہر ایک کے کلام کا الگ الگ اثر ہے نا۔ تو قرآن سیدھا ہمارے دل کو ٹچ کرے گا، تو انشاءاللہ ہم اس کی جو ہے آج ہی سے شروعات کریں، اور لوگوں تک بھی یہ بات پہنچائیں، یعنی اپنی انفرادی ملاقاتوں میں یہ چیز کی طرف لوگوں کی توجہ دلائیں۔ یہ ایک بڑا مشن ہے جو ہمیں آگے چلانا ہے، کہ لوگ قرآن سے جڑے اور قرآن کے ذریعے سے استفادہ حاصل کریں۔ کہ جتنا قرآن سے ذریعے استفادہ حاصل کیا جائے گا، اتنا جو ہے لوگوں کے اندر سے غلط چیزیں نکلنا شروع ہوگی۔ قرآن کو نہ سمجھنے ہی کی وجہ سے اور قرآن کو ترجمے سے نہ پڑھنے ہی کی وجہ سے تو یہ ساری بدعت اور رسومات اور سارے قسم کے خرافات وجود میں آ چکے ہیں۔ اس کے پیچھے اگر وجہ ڈھونڈی جائے تو یہی وجہ ملے گی، کیونکہ پہلے سے یہی بتایا گیا ہے کہ آپ قرآن کو سیدھا نہیں سمجھ سکتے۔ تو میرے بھائیو، یہ بڑی ناانصافی ہے قرآن کے ساتھ، اور یقیناً قیامت کے دن ہم اس چیز کو دیکھ لیں گے۔ ابھی ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم قرآن کی طرف متوجہ ہو جائے اور اس کے ذریعے سے دین کو سیکھنے کی، دین کو سمجھنے کی، اور اپنی زندگی میں بدلاؤ لانے کی کوشش کریں۔ باقی چیزیں جو ہے اس کے سے منانا ہی، یہ کتابیں بھی پڑھے، یہ بھی پڑھے، جو بھی آپ پڑھنا چاہے پڑھے، لیکن یہ فرمایا کہ پہلا نمبر پرائیورٹی جو ہے وہ قرآن کو دی جائے گی، اور اس کے ساتھ احادیث کو دی جائے گی۔ تو یہ ہماری زندگی میں یعنی کہ دونوں چیزیں بینیفیشیل اس اعتبار سے ہوگی کہ ہم جو ہے خود دین کی صحیح سمجھ حاصل کریں گے، صحیح سمجھ، اور اس کو دوسروں تک پہنچانے والے بنیں گے، تو بہت بڑا نفع ہوگا انشاءاللہ۔ اس کی ہم سب نیت کریں، اور میں پھر ریپیٹ کر دوں کہ اس کو خود بھی روزانہ کم سے کم ایک پیج ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھے، اور دوسروں کو بھی اس کی روزانہ جو ہے ترغیب دیتے رہے۔ جو بھی ملنے جلنے والے ملتے ہیں ان کو کہتے ہیں روزانہ آپ جو ہے، اب تو یہ چیز آسان ہو گئی ہے، اسی کے اندر آپ کو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے، گجراتی میں اویلیبل ہے، ہندی میں اویلیبل ہے، اور اسی طرح جو ہے اردو میں ہے، انگلش میں ہے، رومن اردو میں بھی اویلیبل ہے، تو ہر چیز میں آپ سے آسان ہو گیا ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں اب ہمارے سامنے آ گئی تو پھر اللہ قیامت کے دن ہم سے اور زیادہ اس کے بارے میں پوچھے گا کہ ہم نے تو تمہارے زمانے میں ہر چیز کو آسان کر دیا تھا، قرآن سمجھنا بھی آسان کر دیا تھا۔ چلو آج سے کچھ سال پہلے تو لوگوں کے لیے مشکل تھا نا۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے سب سے پہلے قرآن کا ترجمہ کیا تھا، وہ بھی فارسی کے اندر، یعنی آج سے تقریباً 200-250 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس سے پہلے تو لوگ سمجھ بھی نہیں سکتے تھے، آج تو اللہ نے مسائل ہمارے لیے عام کر دیے ہیں، اور یہ آلات ہیں، یہ ایلیمنٹس ہیں، اس کے ذریعے ہم جو ہے قرآن سے استفادہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔